بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا نے انڈیا کی سرحد پر لداخ میں S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا ہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا نے آکاش میزائل سسٹم نصب کر دیے ہیں۔ اس طرح اب دونوں ممالک نے اپنی فضائیہ کو اڑانا شروع کر دیا ہے۔ چائنا کے جنگی طیارے بھی فضا میں ہیں اور انڈیا نے بھی فضا میں اپنے جنگی طیارے اتار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا نے اب لداخ میں گالوان سے 0 پوائنٹ ایریا پر اپنی زمینی فوج کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چل رہا ہے کہ چین نے کتنا سٹرکچر بنا لیا ہے، جس میں بنکرز اور ہیلی پیڈ بھی شامل ہیں، اور اس سے اہم بات یہ ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ چائنا نے انڈیا کو فنگر 3 پر موجود اس کا ایئر بیس اٹھا کر فنگر 2 پر لے جانے کا کہا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، فنگر 3 پر ہم نے آنا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب انڈیا نے اپنا آکاش میزائل سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ اگر آکاش اور S-400 کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آکاش انڈیا کا لوکل ڈیولپ شدہ سسٹم ہے، مگر اس کے باوجود انڈیا روس سے S-400 لینے جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں انڈیا کے دفاع کی صلاحیت نہیں ہے، اور S-400 ایسا سسٹم ہے کہ جس سے امریکہ جیسا ملک بھی کانپ جاتا ہے۔ حالات کافی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی اب یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ یورپ سے اپنی فوجیں نکال کر دوستوں کی مدد کے لیے لگانے جا رہے ہیں۔ مطلب وہ اس جنگ میں کودنے کو تیار ہیں، اور امریکہ نے اس سے پہلے اپنے طیارہ بردار بحری بیڑے بھی پہنچا رکھے ہیں۔ دوسرا، امریکہ کو اپنے ہتھیار چیک کرنے اور منڈیوں کو بڑھانے کے لیے جنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ سامنے کسی اور کو کرتے ہیں۔ جیسے افغان جنگ میں پاکستان کو استعمال کیا، اسی طرح اب شاید انڈیا کو وہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس کے مطابق انڈین فوج ایک بوٹ میں پینگون TS جھیل میں پیٹرولنگ کر رہی ہے، مگر ایک لداخی شہری نے اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ ذرا سن لیں کہ وہ شہری کیا کہہ رہا ہے۔ سب کو نمسکار، میرا نام ٹنڈوپ ہے اور میں لے لداخ کا ایک نواسی ہوں۔ ابھی میں ٹھیک لے ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جہاں پہ دیش بھر سے کافی سارے نیوز چینلز والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ میڈیا والوں کو یہاں سے 40 کلومیٹر دور جانے کی انومتی نہیں ہے، تو وہ اسی لے ٹاؤن میں بیٹھ کے ان اونچے اونچے پہاڑوں کو گلوان گھاٹی کے پہاڑ بتاتے ہیں، اور لے سٹی میں بیٹھ کے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے گلوان ویلی گوگل میپ پہ سرچ کریں تو یہ 218 کلومیٹر یہاں سے گلوان کا ڈسٹینس دکھا رہا ہے۔ تو دیش کی میڈیا دیش کو گراؤنڈ زیرو سے 2018 کلومیٹر دور بیٹھ کے گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں دیش کی میڈیا دیش کو کیوں گمراہ کر رہا ہے، دیش کو کیوں جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے۔ آن دی ادر سائڈ، یہاں بارڈر پہ بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے، نومیڈ سے پوچھ لیجئے، وہ یہ مانتے ہیں کہ چائنیز انٹروژن ہوا ہے، لیکن ہمارے پردھان منتری پھر دیش کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ چائنیز انٹروژن نہیں ہوا ہے۔ تو ایسا لداخی اور ایز این responsible Indian citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. اب آپ دیکھ لیں کہ جو مودی جی نے کہا کہ کوئی نہیں گھسا، اس کی حقیقت بھی اس شہری نے بتا دی ہے کہ میڈیا کہاں سے رپورٹ کر رہا ہے اور بھارتی فوج اس وقت کہاں ہے۔ اور دوسری طرف اب نیپال بھی کالا پانی پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکا ہے، اور نیپال ایک ہیلی پیڈ بھی بنا رہا ہے۔ ایسا ہونے سے کالا پانی میں بہار کو سیلاب سے بچانے والے ڈیم کا کنٹرول انڈیا کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر سیلاب سے بہار میں ایک نئی تباہی پیدا ہوگی۔ اگرچہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہر حال میں جنگ سے بچنا چاہیے، مگر یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا خطہ ایک بار پھر ایک جنگ میں دھکیلنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا نشان دبا دیں۔
اور اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں۔